چھٹے امام کے زمانے میں، منصور دمانقی کے زمانے میں، امام حسن کی اولاد کو اور سادات بنی زہرا کو، اولاد علی بن ابی طالب کو قید خانوں میں رکھا جاتا تھا، اور جس طرح سے رکھا جاتا تھا اس کی گفتگو واقعی ممبر سے کرنا بہت مشکل ہے۔ انہی امام زادوں میں ایک امام زادے تھے امام حسن کی اولاد میں، جن کا نام تھا علی۔ اتنے عبادت گزار تھے کہ قید خانے میں ان کا نام پڑ گیا تھا علی العابد۔ مسلسل نماز میں، مسلسل سجدے میں، مسلسل ذکر الہی میں۔ جو دیگر امام زادے وہاں قید تھے، کہا کہ آپ اتنے بڑے مستجاب الدعوات دعا کیوں نہیں کرتے کہ منصور دمانقی کو موت آ جائے؟ عجیب جملہ کہا اس شہزادے نے، اس امام زادے نے، امام حسن کے اس پوتے نے، کہا کہ دیکھو ہمارے لیے خدا نے بعض درجات رکھے ہیں جو سوائے اس قید خانے میں ظلم سہ کر نہیں مل سکتے، اور منصور کے لیے خدا نے جہنم کا وہ آخری طبقہ رکھا ہے جو اسے ہم پر ظلم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ آدمی کے واقع رونگٹے کھڑے ہو جائیں، صلی اللہ علیہ یا موسیٰ بن جعفر، صلی اللہ علیہ ایھا الامام المجتبی یا ابن رسول اللہ۔ واقعی یعنی صبر کا مقام، آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صبر کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ عقل حیران ہے علی عابد کے صبر کو سمجھنے کے لیے۔ امام حسن کی ایک اولاد ہے، ان کے سروں پر اس قید خانے کی دیوار کو گرا دیا گیا، سب اس میں دب کے زندہ مرے ہیں۔ یہ حالات ہیں امام موسیٰ کاظم سے پہلے کے۔ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ ہلے کی مسجد رد الشمس میں جائیے، اور ہلا ایک بڑا اہم مرکز ہے۔ ہلے سے کو 25 30 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک امام زادے، ان کا نام ہے قاسم نام امام زادے کا، اور امام رضا علیہ السلام کے بھائی، یعنی قاسم ابن موسیٰ ابن جعفر۔ سمجھیے تھوڑا سا کن حالات میں امام موسیٰ کاظم جی رہے ہیں اور صبر کا مرحلہ کیا ہے۔ جساس جو دیواریں بناتا تھا، اینٹیں جوڑتا تھا، اور پہلے پلستر تو نہیں ہوتا تھا سیمنٹ کا، چوک سے دیواروں کو، اینٹوں کو جوڑا جاتا تھا۔ جساس کہتا ہے میرے پاس ایک آیا سپاہی، اس نے کہا کہ ایک قیدی لا رہا ہوں، اس کو دیوار میں چن دو۔ دیوار میں چن دو مطلب ایک دیوار آگے ایک دیوار پیچھے، اور اس میں قیدی کو رکھا جائے اور دیوار بلند کر کے اس کو پیک کر دیا جائے۔ 2 4 5 گھنٹے میں، بغداد کی گرمی، اس میں آدمی مر جائے گا، زندہ زندہ دیوار میں چنوا دیا جاتا تھا۔ چنوانے کا مقصد یہ ہے، یہ جساس یعنی جو بننا تھا، جو مزدور تھا، راج تھا، مستری تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، حکم ہے بادشاہ کا، تمہارا حکم ہے۔ یہ جساس کہتا ہے کہ جب اس نوجوان کو لایا گیا تو میں اس کی شکل دیکھ کے حیران رہ گیا، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی بچہ، میرا دل لرز گیا کہ میں اس کو کیسے دیوار میں چنوں۔ آپ مجھے بتائیے، جو اجنبی جساس ہے، جو دیواریں بناتا ہے، اس کا دل لرز گیا، کہتا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے، ماں کا کیا حال ہوا ہوگا اس بچے کی۔ میں نے اس فوجی سے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو چن دوں گا۔ میں نے بچے کے کان میں جا کر گھبراؤ مت، میں 2 1 1.5 اینٹ کے برابر جگہ خالی رکھوں گا، وہاں پہ تم اپنا منہ لا کر سانس لیتے رہنا، میں تمہیں ماروں گا نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم بہت خوبصورت، نورانی زلفیں، عجیب شکل و صورت، اور ایک لگ رہا ہے کہ متقی عابد و زاہد کوئی بچہ نوجوان۔ کہا میں امام حسن کا پوتا ہوں۔ لرز گیا یہ جساس، اولاد رسول خدا۔ اس نے کہا لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اس کا کسی کو بتانا مت، ورنہ بادشاہ میری گردن اتار دے گا۔ 2 1.5 2 اینٹوں کی جگہ خالی رکھی، یہ بچہ سانس لیتا رہا۔ رات کو آیا، اس نے اینٹیں ہٹائیں اور کہا اب نکل جاؤ، بیابان میں چلے جاؤ، گھر مت جانا، نہ بغداد نہ مدینے۔ یہ میرے جملے، کیونکہ بادشاہ کے جاسوس ہر جگہ پر ہیں منصور کے۔ اس نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، میری زلف کاٹو، اور یہ جو سیمنٹ وغیرہ پلستر ہے اس میں اس کو ذرا سا لگاؤ، اور میری ماں کو جا کر بتا دینا کہ تمہارا بچہ زندہ ہے، تاکہ میری ماں کو کم از کم صبر آ جائے۔ کہتا میں گیا اور میں نے جا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھا گھر کہاں پر ہے، تو گھر بتایا، 5 6 خواتین بیٹھی تھی، ایک عورت سب سے زیادہ گریا کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے کہا میں مومنہ مجھے تجھ سے کام ہے، اور چپکے سے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ جس کی یہ زلفیں ہیں وہ زندہ ہے۔ خیر عورت نے شکر کیا۔ اب یہ بچہ شیخ صدوق کی روایت کے مطابق یہ بچہ، یہ نوجوان لڑکا مشرق کی طرف چلنے لگا، یعنی بغداد سے مشرق کی طرف چلتے چلتے دجلہ کے کنارے آیا۔ کتنے دن بعد کچھ نہیں پتا، حیران پریشان، کروں تو کیا کروں۔ یہ حضرت قاسم کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ جن سے امام جعفر صادق کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی کہ امام کہتے تھے کہ میں اگر میرے اختیار میں ہوں تو امامت میں اس کو بھی دلوا دیتا۔ تقویٰ کتنا تھا، پاکیزگی کتنی تھی، طہارت کتنی تھی۔
یقیناً امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ نعوذ باللہ خدا کا فیصلہ غلط ہے اور میرے بعد جو موسیٰ کاظم کو امامت ملے گی غلط. یعنی امام ہم کو منصب اور مقام اور منزلت بتلانا چاہ رہے ہیں. دجلے کے پاس جب پہنچے 2 بچیاں وہاں پر کھیل رہی تھیں. دونوں میں جھگڑا ہوا. ایک بچی نے کہا کہ بحق صاحب بیعت الغدیر, غدیر کے بیعت کی قسم میں صحیح بول رہی ہوں. یہ گیا کہا کہ تم کس قبیلے کی ہو؟ کہا کچھ دور کے فاصلے پر ہماری بستی ہے. کہا مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو. نہیں بتایا. وہاں گئے, کہا کہ غریب ہوں, ایک پردیسی ہوں. وہاں پر بہرحال آؤ بھگت ہوئی. 3 دن تک مہمان رکھا. 3 دن بعد حضرت قاسم امام جعفر صادق کے فرزند کہا کہ دیکھو رسول خدا نے فرمایا, میں نے سنا ہے کہ مہمان 3 دن تک ہے, اس کے بعد جو بھی ہوگا صدقہ دیا جاتا ہے. تو میں صدقہ نہیں لینا چاہتا, مجھے کوئی نوکری دو اپنے قبیلے میں تاکہ میں کام کر سکوں. اس نے کہا کہ میری محفل جب مجلس لگتی ہے سردار ہوں قبیلے کا, تو وہاں پر آ کر تم پانی پلاؤ. انہوں نے پانی پلانے لگے, ان کو کھانا پینا مل گیا, ایک خیمہ دے دیا گیا. دن گزرتے رہے. ایک دفعہ رات کو سردار قبیلہ کسی کام سے حضرت قاسم کے خیمے میں داخل ہوا. دیکھا تو تہجد, گریہ وزاری, عجیب مناجات. یہ سردار دیکھ کر ہل گیا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو اتنی فصیح و بلیغ مناجات کر رہا ہے. واپس آیا, اپنے بیوی بچوں کو جمع کیا, کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں اس سے شادی کروں, یہ معمولی خاندان کا آدمی نہیں ہے. بہرحال رشتہ دیا گیا, شادی ہوئی, ایک بچی ہوئی. جب بچی 3 یا 4 برس کی ہوئی, حضرت قاسم, میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک واقعہ آپ سن رہے ہیں, آپ میں سے بعض کے چہروں پہ ایک عجیب تاثر ہے, بعض کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ سوچئے کہ 6 امام نے, 8ویں امام نے, 7ویں امام نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا, 6 امام نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا, فاطمہ زہرا نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کاظم کا لقب, اس سے رب کیا ہے اس کا. بہرحال 3 سال کی بچی ہوئی. ایک دفعہ حضرت قاسم ابن امام جعفر صادق کی طبیعت خراب ہوئی, بستر پہ لگ گئے, بستر علالت پر, سانسیں اکھڑنے لگی. کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ, تم کون ہو. اپنا نسب بتانا شروع کیا. ایک دفعہ سردار قبیلہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, چہرے کا رنگ اڑ گیا. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, یہ گستاخی مجھ سے ہوئی کہ آپ سے اپنی مجلس میں یہ کام لیتا تھا, مجھے معاف کیجئے. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بہرحال ایک سلسلہ تھا, لیکن دیکھو میں مرنے والا ہوں, میری بیٹی کو لے کر مدینے جانا اور مدینے سے باہر اس کو چھوڑ دینا. جہاں یہ چلتی ہوئی خود چلی جائے وہی میرا گھر ہے, وہاں میری ماں ہے, میری ماں کو اس کو میری ماں کے سپرد کر دینا. توجہ فرمائی آپ نے, یہ ایک کتنی بڑی کرامت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی کی 3 سال کی بچی ہے, حضرت قاسم کو پتا ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دینا, تم کسی سے مت پوچھنا, خود جا کر میری ماں کے پاس اس گھر پہ چلی جائے گی, چپکے سے تم اس کا تعاقب کرتے رہنا, پیچھے پیچھے چلنا. انتقال ہو گیا. سردار نے آ کر بتایا کہ تمہیں پتا ہے کون شخص تھا, یہ ہمارے آقا و مولا کا فرزند تھا, اور یہ ہمیں افتخار نصیب ہوا کہ اس نے ہمارے قبیلے میں آ کر رشتہ ازدواج کو اختیار کیا. بہرحال ہو گیا, گئے لے کر وہاں پر, اور بچی چلتے چلتے دروازے تک پہنچی, اندر گئی. 3 سال کی بچی کو کس نے سکھایا, آپ مجھے بتائیے. ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم کے بارے میں کیا گفتگو کریں, ہم امیر المومنین کے بارے میں کیا گفتگو کریں, ہم سیدہ کے بارے میں کیا گفتگو کریں. یہ سیدہ کی پوتی 3 برس کی کیا تعلق ہے اپنے باپ کے ساتھ. محمد والے محمد صلوات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں موجود تھی, ماں نے دیکھا, چیخ مار کر کھڑی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ میرے بیٹے کی یادگار ہے, اشبہ الناس, سب سے زیادہ جس کی شکل ملتی ہے اس کی میرے بیٹے سے. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے کس لیے, حالات یہ تھے. ہم سمجھتے صاحب امام موسیٰ کاظم جا رہے ہیں منصور کے پاس, منصور آئے امام کے پاس, گفتگو ہو رہی ہے. یہ گفتگو سامنے کی ہے. حالات کیا ہیں سادات کے ساتھ, وہ یہ حالات ہیں. قزم, جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک صحابی بیٹھا تو اس نے کہا کہ امام کاظم علیہ السلام اس نے کہا ینعی بموت شیعہ, امام اپنے ایک شیعہ کی موت کی خبر دے رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ یہ امام کو کیسے پتہ لگ گیا کہ شیعہ ان کا ایک چاہنے والا مر گیا, امام موسیٰ کاظم کا. تو امام نے اس کے دل کے خیالات کو پڑھا, کہا کہ دیکھو کان رشید الحجری یعلم علم المنایا والبلایا, تو یہ بات کرتا ہے ہمارے مولا کا ایک حقیر سا شاگرد رشید ہجری کو یہ علم پتا تھا. یہ علم ہماری سطح سے بہت نیچے ہے. یعنی جو علم ائمہ کے معمولی اصحاب کو, معمولی میں کیوں کہہ رہا ہوں, اپنی نسبت نہیں کہہ رہا, مولا کائنات کی وجود کی نسبت کہہ رہا ہوں, معمولی صحابی. یعنی جہاں پر ابو الفضل عباس علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں, وہاں پر رشید ہجری کی, ہمارے لحاظ سے نہیں, مولا ابو الفضل عباس کے لحاظ سے, مولا کائنات کے لحاظ سے. حدیثیں بہت زیادہ. ایک شخص آتا ہے امام کے ساتھ فارسی میں بات کرتا ہے, امام اس کو فارسی میں جواب دیتے ہیں, اور وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, اگر مجھے پتا ہوتا
کہ اس لیے میں نے یہ فارسی میں آپ سے بات کیا، عربی میں بات کرتا ہے، ایران سے گیا عربی میں بات کرتا ہے، امام فارسی میں جواب دیتے ہیں. کہتا ہے اپنے رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا آپ کو فارسی آتی ہے، میں اس لیے سمجھا کہ شاید آپ کو فارسی نہ آتی ہو. امام نے کہا دیکھ، اگر تجھے فارسی آئے یا کوئی زبان آئے اور ہم کو وہ نہ آئے، فما فضلی علیک، پھر میری تجھ میں فضیلت کیا ہے؟ نعرہ حیدری. امام نے فرمایا، حدیث طویل ہے مختصر عرض کر رہا ہوں، امام نے فرمایا جتنی بھی مخلوقات الہی زمین پر گفتگو کرتی ہیں زبان کے ذریعے، ابھی پتھروں کی گفتگو کی بات نہیں کر رہے امام، ابھی درختوں کی گفتگو کی بات نہیں کر رہے، ابھی سمندر دریاؤں کی گفتگو کی بات نہیں فرما رہے، فرما رہے جتنے بھی پرندے چرندے درندے جو زبان کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں ان سب کی لغت امام کو آتی ہے. ہاکذا یعرف الامام، اس طرح سے امام کو پہچانا جاتا ہے.